حضرت سیدنا ربیعہ نے کہا کہ جس کے پاس کچھ بھی علم ہو نا اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. کیا ہے؟ صالحین کا فرمان سنیں. صالحین کیا فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس کچھ بھی علم ہو نا، ذرہ برابر بھی علم ہو نا، تو اب اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. کیا کرے؟ ضائع نہ کرے. اگرچہ اس کے پاس ذرہ برابر بھی علم ہے نا، اب وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، بلکہ کیا ہے، اس علم کے ذریعے سے دوسرے کو فیضیاب کرے. یہ نہیں ہے کہ خود بے فیض ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ کیا ہے، جو اس کے پاس ذرہ برابر علم دین ہے اس کو کیا ہے، دوسرے لوگوں کو بتائے، دوسرے لوگوں کو سیراب کرے، بلکہ کیا ہے، فیضیاب کرے. وہ ایسے ہی بے فیض نہ بیٹھا رہے. آج آپ بھی وہی ہیں. آپ بھائی جو جمعۃ المبارک میں آتے ہیں، جو علماء صلحاء خطباء آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو علم دین آ رہا ہے. اتنا نہیں آ رہا، تھوڑا تو آ رہا ہے. آپ یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے در میں آنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے. کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا چاہیے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے باز رہنا چاہیے، رکنا چاہیے. اتنا تو آپ کے پاس علم ہے نا. تو کیا ہے، صالحین فرماتے ہیں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے نا، وہ اوروں کو بتائے. آپ کی زندگی کے اندر یا پورے دن کے اندر کتنے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے بھی کم جانتے ہوں گے، آپ ان کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں. تو کیا ہے، آپ ان لوگوں کو فیضیاب کریں. کیا ہے، آپ ان لوگوں کو فیضیاب کریں اور سنت صحابہ کو زندہ کریں. یہ صحابہ کی سنت ہے نا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے. کیا سیکھتے؟ دین اسلام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے. تو تب کیا کرتے؟ آگے جا کر صحابہ کرام اپنے سے جو کم علم والے ہوتے تھے نا ان کو بتاتے کہ آج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اب وہ صحابہ کرام پہلے والے صحابہ سے سنتے، پھر وہ دوسرے صحابہ کرام جا کر تیسرے لوگوں کو بتاتے، تیسرے لوگ جا کر چوتھے لوگوں کو بتاتے، چوتھے لوگ جا کر پانچویں. اس طرح یہ علم کا معیار بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. آج عرب سے لے کر آج عجم تک اسلام ہی اسلام ہے. کس لیے؟ کہ لوگوں نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھا کہ آج میرے پاس علم دین تھوڑا بہت ہے نا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو آگے پہنچاؤں. جب یہ ذمہ داری کو سمجھتے گئے تو عرب سے لے کر آج عجم تک اسلام ہی اسلام ہے. کیوں؟ اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ کیسے بھی کر کے مجھے یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے کنورٹ کرنا ہے، بتانا ہے، تاکہ اس سے فائدے لوگ حاصل کرتے رہیں. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو، ایک ہی بات ہو، ایک ہی حدیث ہو، ایک یا کوئی اچھی بات ہو جو دین اسلام کے اعتبار سے فائدہ دے سکتی ہے اس بندے کو. وہ کہ ایک بات ہی لوگوں تک پہنچا دو. آپ ایک پہنچائیں گے، وہ آگے جا کر اوروں کو بتائے گا، وہ آگے جا کر اور دوسروں کو بتائے گا، تو کہ آپ کے لیے فائدہ مندی ہوتی رہے گی. تو مجھے اور آپ کو کیا ہے، یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم جو حدیث مبارکہ، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں نا، تو لوگوں تک پہنچاتے رہیں. تو کیا اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملتا رہے گا.